عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا حکم ہمیں اور سابقہ امتوں کو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ لعلکم تتقون فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، بلکہ جملہ عبادات کا یہی مقصد ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور جو عبادت کا حکم تھا اس کا مقصد آخر میں بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اس طریقے سے دیگر عبادات کے بارے میں اسی قسم کے الفاظ۔ نماز کے بارے میں مشہور آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن ہمیں تو نہیں روکتی۔ یہ توجہ ہے، قرآن کہتا ہے یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن ہم نہیں روک رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ روزہ رکھنے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر تو شاید پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے دیگر عبادات ہیں، تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہیں اور ان سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ شاید ایک دفعہ کہنے سے یہ بات سمجھ نہ آئی ہو، ہم جو عبادات کرتے ہیں وہ تقوی کی وجہ سے کرتے ہیں، یعنی ہمیں اللہ کا خوف ڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کم ہوتا ہے، پھر عبادت کرتے ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، جیسے ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں زیادہ نیکیاں کرنے کی وجہ سے عموماً ہمارا ایمان زیادہ ہوا ہوتا ہے، الا یہ کہ وہ لوگ جو انسانی شیاطین ہیں یا انسانی شیاطین کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں یا ان شیطانوں کے زیر اثر ہیں جو رمضان میں بھی بند نہیں ہیں، کیونکہ تمام شیاطین بند نہیں ہوتے ہیں رمضان المبارک، بلکہ آپ کے لیے حیرانی ہوگی کہ ابلیس کھلا ہوتا ہے، اس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی ہوئی ہے نا، اور وہ بدر میں بھی آ گیا تھا، قرآن پاک میں بھی ہے۔ خیر میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی شیاطین بھی ہوتے ہیں اور جن شیاطین بھی ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس۔ تو انسانی شیاطین کی وجہ سے بھی انسان برے کام کرتا ہے، وہ انسان جو انسانوں سے غلط کام کروا رہے ہوتے ہیں وہ شیطان کا ہی تو کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ان انسانی شیاطین کی بات مان کے انسانی شیطانی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی انہی کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ شیطان رمضان المبارک میں بند ہیں، پھر رمضان میں شیطانی کام کیوں ہوتے ہیں؟ نفس امارہ کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، یہ قرآن مجید نے بھی کہا ہے۔ انسان کی جو بری عادات ہیں، ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ بری عادات کی وجہ سے بھی انسان گناہ کرتا ہے، اور اگر ہم کہیں کہ ہر شیطانی کام شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے تو شیطان ابلیس سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا، نافرمانی تو اس نے بھی کی ہے، کس بنیاد پر کی ہے؟ شیطان تھا کوئی نہیں، اپنے غرور اور تکبر کی بنا پر میں کیوں اس کے آگے جھکوں، میں بہتر ہوں، اور اگر یہ میں نہیں نکلتی تو تقویٰ تو نہیں آئے گا۔ تقویٰ، پرہیزگاری، پرہیز جب کر نہیں رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچ نہیں رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر نہیں رہے ہیں، تو
تو سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کو دیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید نے جو کہا ہے کہ یہ عبادات انسان کے اندر تقوی پیدا کرتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں بعض دفعہ نظریات کی خرابی ہوتی ہے، نظریات کی خرابی، مطلب آپ نے ذہن میں یہ بٹھا رکھا ہے کہ یہ کام الگ ہے اور یہ الگ ہے، تو آپ نے ظاہر دونوں کو الگ الگ ہی سمجھنا ہے کہ جب دونوں کاموں کو آپ نے الگ کر دیا، نماز الگ ہے اپنی جگہ پر ہے، اور میرا جو بزنس ہے وہ الگ ہے، اس بزنس کا میری نماز سے اور میرے روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ پر اللہ کی عبادت ہے نا، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ اب یہ جو کانسیپٹ ہے یہ غلط ہے۔ کرسچینٹی میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ 7ویں دن چرچ میں جائیں اور وہاں کچھ رسوم ادا کر کے ٹن ٹن کر کے، میں اپنے انداز میں سمجھاتا ہوں بات، جو بھی ان کی عبادت ہے وہ کر کے آ جائیں اور باقی دنوں میں آپ فارغ ہیں، لیکن ہم فارغ نہیں ہوتے۔ ہماری مثال نبی علیہ السلام نے یہ دی ہے کہ یہ مسلمان کھجور کے درخت کی طرح ہے، اس پر کبھی خزاں نہیں آتے، موسم خزاں میں بھی اس کے پتے جھڑتے نہیں۔ تو مومن تو سدا بہار ہوتا ہے، لیکن آج کل کے مومن ایسے سدا بہار ہیں کہ عید کی نماز پڑھتے ہیں السلام علیکم، پھر ملیں گے اگلے سال رمضان المبارک میں، بڑی برکتوں والا ہے رمضان، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ برکات والا ہے، اور ان برکات کو سمیٹنا چاہیے۔ رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اذا اجتنب الکبائر، جب کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، لیکن یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی سارا دن محنت کرتا ہے اور شام کو اپنی محنت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ وہ جو قرآن نے مثال دی ہے نا کہ ایسے نہ ہو جاؤ جیسے وہ عورت ہے جو سارا دن سود کاٹتی ہے، اور جو سود اس نے کاتا تھا وہ شام کو سارا اس نے دھاگے سارے توڑ دیے اور خراب کر دیے، یعنی جو کمائی تھی ساری کی ساری برباد کر دی۔ تو یہ نہ ہو کہ پورا مہینہ محنت کریں اور اس کے بعد کوئی ایسی حرکت کریں کہ اعمال ضائع کروا بیٹھے۔ اعمال کرنا اتنا زیادہ محنت طلب کام نہیں ہے جتنا ان کی حفاظت کرنا محنت طلب کام ہے، جتنا ان کی قبولیت کی فکر کرنا محنت طلب کام ہے، اس پر فوکس کرنا چاہیے، اور اس پر اگر ہم فوکس کریں گے تو عمل سنسیرٹی کے ساتھ کریں گے۔ کیوں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں مسجد میں؟ آپ نے آرام نہیں کرنا؟ آپ کو نیند اچھی نہیں لگتی؟ آپ کیوں اٹھ کھڑے ہوئے کہ کبھی نہیں اٹھے تھے؟ آپ 4 بجے اٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں، کبھی نہیں کیا تھا۔ کوئی پیچھے چیز تو ہے نا جو آپ کو مجبور کر رہی ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو اس طرف لے کے آئی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز آپ کو اس طرف لے کے آئی ہے اس کو ایکسٹینڈ کریں، اس کو مضبوط کریں، تاکہ وہ چیز بار آور اس کا صحیح رزلٹ نکلے، اور جو واقعتاً لعلکم تتقون والی بات ہے وہ سامنے آئے۔ قرآن مجید نے بہت سے مواقع پر تقوی کا حکم دیا ہے، بعض جگہوں پر تقوی کا حکم دیا اور پھر حکم دیا ہے، اور بعض دفعہ حکم دیا اور پھر تقوی کا حکم دیا ہے۔ یہ توجہ ہے نہیں؟ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ مالی معاملات، یہ لین دین کے معاملات، رشتہ داری کے معاملات، حلال و حرام کے معاملات، جائز ناجائز کے معاملات، ان کا کیا تعلق ہے نماز روزے کے ساتھ؟ جب یہ چیز ہی ٹھیک نہیں کریں گے تو باقی چیز تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ جب بندے کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، ذہن ہی ٹھیک نہیں ہے، تو کبھی اصلاح ہونے والی نہیں ہے۔ نماز اپنی جگہ پر، باقی کام اپنی جگہ پر۔ حاجی صاحب آپ نے یہ 2 نمبری کی ہے، آپ نے چیز پوری نہیں دی ہے، اور جس چیز کے میں نے پیسے دیے وہ نہیں ہے، یہ 1 نمبر چیز کا ریٹ لگایا، آپ نے 2 نمبر چیز دی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ حاجی صاحب ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ کو دیکھا ہے ماشاءاللہ، آپ مسجد کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ حاجی صاحب کہتے ہیں جی نماز اپنی جگہ پر ہے، یہ کاروبار ہے، کاروبار میں تو کہتے ہیں لوگ نہیں کہتے۔ یہ خرابی ہے نظریے کی۔ ٹھیک ہے انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، کمزوری رہ جاتی ہے، انسان آخر بھول چوک ہو جاتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کبھی اس سے غلطی نہیں ہوتی، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اصل عاجزی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے غلطی ہو۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے گناہوں کے فوائد بیان کیا، آپ حیران ہوں گے ویسے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے گناہوں کے فوائد بیان کیے، مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے ہو جاتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ جان بوجھ کے کریں۔ جو گناہ انسان سے ہو جاتا ہے وہ ہوتا کیوں ہے؟ اللہ نہ چاہے تو نہ ہو،
کیوں جی کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ اگر اللہ ہمیں گناہ نہ کرنے دے تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ کیا عقیدہ ویسے آپ کا؟ نہیں کر سکتے نا، پکی بات ہے۔ اللہ ہمیں روک دے تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، جبرن روک دے نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر بھی اللہ جبرن نہیں روکتا، کیوں نہیں روکتا؟ بہت سی باتیں، لیکن ایک بات میں عرض کرتا ہوں جو کہ وقت مختصر ہوتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اس لیے کہ بندے کے اندر تکبر پیدا نہ ہو جائے۔ جب اس سے غلطی ہوگی نا تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرے گا کہ میں بھی گناہ گار ہوں، پھر انسانوں کو انسان سمجھے گا، ورنہ کوئی غلطی نہیں ہے، بہت پاک نیک، انسانوں کو انسان نہیں سمجھے گا تو سب سے بڑی خرابی تو یہ ہے۔ جو ابلیس کے اندر خرابی تھی وہ یہی تھی نا، میں بہتر ہوں، تو بندے سے پھر غلطی ہو جاتی ہے تاکہ وہ اس کے ذہن میں رہے کہ میں نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، میں بھی گناہ گار ہوں۔ یہ اللہ کا بندہ جو گناہ کر رہا ہے، یہ غلطی کر رہا ہے، یہ نافرمانی کر رہا ہے، انسان ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، میرا بھائی ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہیں، تو اس سے اگر غلطی ہوگی تو کوئی بات نہیں، میں اسے بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کی کونی مشیت سے جو انسان سے نافرمانی ہوتی ہے اس کی حکمت بیان کی امام صاحب نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تقوی کی بات اللہ تعالیٰ عبادات میں کرتے ہیں، معاملات میں بھی کرتے ہیں۔ یہ کاروباری معاملات میں چیزیں لکھی جاتی ہیں نا، ادھار کا معاملہ ہو، قرض ہو، لکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ سستی کرتے ہیں، قرآن نے کہا مت سستی کرو، چھوٹی چیز ہو بڑی ہو اس کو لکھ لیا کرو، گواہ بھی مقرر کر لیا کرو۔ ساتھ یہ فرمایا کہ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وہ شخص جس پر حق ہے، جس نے قرض لیا ہے، وہ لکھوا دے، تحریر کروا دے، لیکن ساتھ یہ کہا کہ اپنے رب سے اس کو ڈرنا چاہیے، اپنے رب کا تقوی اس کے اندر ہونا چاہیے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کوئی چیز کم نہ لکھوائے۔ تقوی ہے نا، اپنے رب سے ڈرے، رب کا تقوی اختیار کرے اور کوئی چیز کم نوٹ نہ کروائے۔ یہ کم زیادہ کر لیتے ہیں نا، ڈائریز بنی ہوتی ہیں، مال جا رہا ہے آ رہا ہے، اور اگر اپنے پاس بھی لکھیں تو بعض ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آتے ہیں کہ جناب وہ لاکھوں کا فرق ڈال دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پورے مہینے کا مال گیا ہے، وہ لاکھوں کا فرق نکلتا مہینے کا، اور آپ سمجھتے ہیں یار بچت کوئی نہیں ہو رہی، میری کیلکولیشن کے مطابق پرافٹ کی یہ ریشو ہے، وہ جا کدھر رہی ہے؟ صحیح صحیح لکھوانا چاہیے۔ اگر تقوی پیدا ہوا ہے جو روزے سے بھی پیدا ہوتا ہے تو تحریر صحیح کروانی چاہیے۔ پھر یہ کہا لا یزار کاتب ولا شہید، تقوی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، گواہ کو اور لکھنے والے کو، محرر کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہاں تو لوگ گواہ کو اٹھا لیتے ہیں، روزے دار، روزے رکھنے والے گواہی دینے والوں کو اٹھا لیتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں تاکہ حق سچ کی گواہی نہ دے دے، غلط گواہی دلواتے ہیں، گواہ کرائے پہ ملتے ہیں، ریٹس ہیں گواہوں کے، اور تحریر لکھنے والے جو ہمارے وکلاء ہیں، ہمارے کیسز کو ڈیفینڈ کرنے والے، وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن نے یہ کہا نا کہ اپنے رب سے ڈرو، جس کی امانت ہے واپس کرو، گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا۔ ایک طرف یہ ساتھ تقوی کا حکم بھی ہے، امانت کی واپسی کا حکم بھی ہے، اور یہ ہمارے وکلاء جو غلط کیس لے لیتے ہیں، پتہ ہے کہ کیس غلط ہے لیکن میں بڑا پائے کا وکیل ہوں، آپ کو جتوا کے دکھاؤں گا، میں ڈیفینڈ کروں گا آپ کا کیس، مجھے وکیل کریں آپ۔ بے اللہ کے بندو، جب آپ کو پتہ ہے کیس غلط ہے، بندہ ناجائز کیس کر رہا ہے، دوسرے کا مال ہتھیانے کے لیے، اس کے پراپرٹی پہ، اس کے پلاٹ اور گھر پہ قبضہ کرنے کے لیے، یتیموں کا حق دبانے کے لیے یہ کر رہا ہے، اور آپ اس کا کیس لے رہے ہیں۔ لا تکن للخائنین خصیما، وہ لوگ جو خیانت کرنے والے ان کے طرفدار نہ بنیں، ان کی وکالت مت کریں، لیکن کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں اور عدالتوں میں کیس بھی جھوٹے لڑ رہے ہیں، گواہ جو ہیں جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں روزے رکھ کے۔ کدھر ہے تقویٰ؟ وہ اسی صورت مبارکہ میں جس کے میں حوالے دے رہا ہوں، سورۃ البقرہ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو۔ تقوی ہوگا تو سود چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ جس کے اندر تقوی پیدا ہوگا وہ نہیں مرے گا مگر مسلمان ہو کر۔ اور مسلمان کب مرے گا؟ جب مسلمان رہے گا۔
اور جب کبھی کبھار مسلمان ہو تو کافی امکان ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اور جو ہر وقت مسلمان ہو، مسجد میں بھی مسلمان ہو، دکان پہ بھی مسلمان ہو، دفتر میں بھی مسلمان ہو، سفر میں بھی مسلمان ہو، کوئی دیکھ رہا ہو تب بھی مسلمان ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی مسلمان ہو، جلوت میں بھی مسلمان ہو، خلوت میں بھی مسلمان ہو، جو ہمہ وقت کا مسلمان ہو اس کے بارے میں گارنٹی ہے 100% کہ وہ مسلمان مرے گا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ نماز جنازہ میں بھی دعا مانگتے ہیں، اللہ جسے ہم میں سے تو جسے زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھنا، جسے موت آئے اس کو ایمان پر موت۔ لیکن وہ آئے گی کب؟ جب ایمان پر رہیں گے، ایمان کی حالت پر اپنے آپ کو برقرار رکھیں گے۔ اور نبیوں کی سوچ فکر بھی یہی تھی۔ اور پھر قرآن یہ کہتا ہے، یہ خطبے کی آیت میں نے پڑھی، دوسری دو آیات شامل کرتا ہوں، اس میں بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور ساتھ ہی فرمایا وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سادی بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے کام اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے جب سیدھی صاف کھری اور سچی بات کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ یتیموں کے مال جو ہڑپ کر جاتے ہیں انہیں کہا کہ انہیں ڈر جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا سے چلے جائیں، ان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ تو کیا سوچتے ہیں، میرے گھر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، یہ تصور کریں، اللہ نہ کرے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، میرے بچوں کا پرسان حال کون کرے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ سوچتے ہیں لوگ، اپنے بچوں کا سوچتے ہیں تو دوسروں کے بچوں کے مال پر قابض ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو یتیموں کا مال نہ حق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ داخل کرتے ہیں۔ اس مضمون میں ساتھ یہ فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ وہ سیدھی کھری صاف بات کریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور تیسری جو آیت خطبے کی اس میں بھی یہی چیز ہے، وَاتَّقُوا، آغاز بھی ایسے کیا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور اختتام میں یہ کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو، اللہ کے نام سے طلب کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ تساءلون بہ والارحام، یہ پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے آیات خطبہ کے اندر۔ اسی طریقے سے سورۃ انفال میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کروایا کرو، صلح کروایا کرو، جس میں تقوی ہوگا وہ لوگوں میں صلح کروائے گا۔ اب روزہ رکھ کے تقوی پیدا ہو گیا اور لوگوں کو لڑا رہا ہے، لوگوں کا تماشا دیکھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے لگے رہیں، یہ میرا فائدہ ہوگا، یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، اپنا کام ٹھیک ہو جائے گا، تو تقوی کدھر ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جو آپ کو پتہ ہے کہ سچا یہ نہیں ہے۔ دو معاملات ہیں، دو بندے ہیں، ان کا کیس آپ کے سامنے ہے، یہ سچا ہے یہ نہیں سچا، وکیل کس کا ساتھ دے؟ دونوں وکیل مومن ہیں، متقی ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کا ساتھ دیں جو سچ پر ہے، یہ قرآن کا حکم ہے کونوا مع الصادقین، لیکن نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، مومن تو ہیں ہی آپس میں سگے بھائی، اپنے دو بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ سے ڈرتے ہوں گے تو آپ اللہ رسول سے آگے نہیں بڑھیں گے، آپ پیچھے پیچھے چلیں گے، جو حکم جو ہدایت آئے گی اس کے مطابق اپنے آپ کو آپ ایڈجسٹ کریں گے، اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو چکا ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو، تعاون کیا کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دوسرے لوگوں کا ساتھ نہ دیا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو جس آدمی میں تقوی ہوگا وہ کیا کرے گا؟ نیکی اور پرہیزگاری کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کر رہا ہو وہ اس کا ساتھ دے گا، گناہ اور زیادتی کے کام میں ساتھ نہیں دے گا، جس کے اندر یہ لعلکم تتقون والی صفت آ جائے گی، اس کے اندر جس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، جس کے اندر تقوی پیدا ہوگا وہ دنیا پر نہیں وہ آخرت پر نظر رکھتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم،
ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہا اپنے رب سے ڈرو لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن آپ دیکھیں گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ آپ لوگوں کو دیکھیں گے بے ہوش ہیں، حالانکہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ اللہ کے عذاب کی سختی کی وجہ سے لوگ بے ہوش نظر آئیں گے، جیسے نشے میں ہوتے ہیں، کتنا شدید عذاب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو جاننا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، پہلے بھی فرمایا اتقوا اللہ، اور حکم دینے کے بعد پھر فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر فرمایا کہ اسی صورت مبارکہ میں حشر میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو اللہ کا رسول تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے اللہ کا رسول تمہیں منع کر دے اس سے منع ہو جائے۔ ساتھ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب کہ اگر اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہو تو پھر رسول کے حکم کے اپنے آپ کو پابند بناؤ گے، جو اللہ کا رسول دے گا تمہیں حکم دے گا اس کو لے لو گے، اس کے آگے نہ نہیں ہوگی، اور جس سے منع کر دیں گے اس سے پھر منع ہو جاؤ گے۔ پھر یہ نہیں ہوگا دیکھیں گے، دیکھتے ہیں، بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، بس دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، غور شور کچھ نہیں، ختم ہوگی بات۔ جب یہ غور کر لیا ہے کہ بات اللہ کے رسول کی ہے، وہ ثابت ہو گئی ہے، صحیح روایت ہے، یا قرآن میں وہ بات آ گئی ہے، قرآن میں حکم پیغمبر آ گیا ہے، تو اس کے بعد تو دوسرا آپشن نہیں ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو مومن مرد اور عورت کا کوئی اختیار باقی رہے، قطعاً نہیں ہے، اور جو اس کے بعد بھی نافرمانی کرے اس کی گمراہی میں شک نہیں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ تو خیر وقت ہوا چاہتا ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں، اس طرح بہت سارے مقامات ہیں، چند ایک مقامات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں۔ بعض دفعہ ہم آپس میں کوئی میٹنگ کرتے ہیں نا، خفیہ میٹنگ، یا سرگوشی کرتے ہیں، وسپر جس کو کہتے ہیں انگریزی والے، ادھر دو بندے کھڑے ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں، 5 بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی بات کر رہے ہیں، بند کمرہ ہے، آفس ہے، اس کے اندر کوئی میٹنگ چل رہی ہے۔ یہ کچھ مثالیں دے رہا ہوں اپنی سوسائٹی کی۔ دکان ہے، اس میں 4 دکاندار اکٹھے ہوئے، باقی سارے دکاندار سائڈ پر ہیں، اور 3-4 ایک دکان میں جمع ہوئے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ دفتر میں کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ سب لوگوں سے اٹھ کر 2 بندے علیحدہ ہو کر جو آپس میں بات کر رہی ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ تقوی والوں کو کیا بات کرنی چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، جب بھی تم سرگوشی کرتے ہو گناہ اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کیا کرو۔ فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں کی سرگوشی کیا کرو، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے حضور تم نے پیش ہونا ہے، جس کے پاس تمہیں جمع کیا جائے گا۔ کیا کہا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علیحدہ بات کر رہے ہیں، کوئی نہیں سن رہا، ریکارڈ بھی نہیں ہو رہی، ویڈیو بھی نہیں بن رہی، کوئی اور دیکھنے والا بھی نہیں ہے، سننے والا بھی نہیں ہے، تو جو مرضی بات کر لو؟ نہیں، اگر تقوی ہے تو پھر وہاں تنہائی میں بھی پرہیزگاری کی اور نیکی کی بات ہوگی، سرگوشی میں بھی اچھی بات آئے گی، گناہ اور زیادتی والی بات اور جس میں رسول کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہو۔ یہ لفظ ہے قرآن کے، معصیت الرسول، رسول کی معصیت نہ ہو سرگوشی میں۔ کبھی غور کیا ہم نے؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ روزہ رکھنے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی غور کیے ہے کہ معصیت الرسول کی سرگوشی کرنا تقوی کے منافی ہے۔ رسول کی نافرمانی جس کام میں ہوتی ہو اس کی علیحدہ بات کرنا، سرگوشی راز میں بھی بات کرنا، سیکریسی رکھتے ہوئے بات کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور روزے میں تو معاملہ ہی ڈائریکٹ اس ہستی کے ساتھ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، تو اس میں بھی اگر روزے رکھ کے بھی آدمی خلاف ورزی کر رہا ہو اس تقوی کی، واتقوا اللہ جس کا حکم آخر میں دیا گیا، تو پیغام کو تو نہیں سمجھا رہے۔
خیر جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی وہ حدیث پڑھ کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اتق اللہ حیث ما کنت، آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ ہم پڑھاتے ہیں نا، بعض دفعہ یونیورسٹی لیول پہ پڑھاتے ہیں تو بعض بچے کویشچن پوچھتے ہیں سر وہ اسلام اتنا سخت تو نہیں ہے، پابندی کرو روزے کی، نماز کی، حلال و حرام کی بھی، معیشت میں بھی دیکھو، معاشرت میں بھی دیکھو، رشتہ داروں کے حقوق بھی دیکھو، حلال و حرام بھی دیکھو، یہ تو اسلام کہیں سخت تو نہیں ہو گیا؟ بھائی سخت نہیں ہے، اسلام دین فطرت ہے اور آسان دین ہے. بات یہ ہے کہ یہ سختی میں اپنی طرف سے تو نہیں بتا رہا نا، جو اللہ رسول نے بتایا وہی آپ کو سنا رہا ہوں. مولوی کا کام تو دین سنانا ہے، دین بنانا تو نہیں ہے. میں جو آپ کو دین بتا رہا ہوں وہ وہی دین ہے جو موجود ہے کتاب و سنت میں. یا تو میں سختی کر رہا ہوں تو مجھے آپ مورد الزام ٹھہرائے نا. جب میں سختی نہیں کر رہا، صرف حکم سنا رہا ہوں، ایک امانت پہنچا رہا ہوں، تو اس میں الزام میرے اوپر تو نہیں. باقی رہی یہ بات کہ اسلام اتنا سخت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ بات درست ہوگی کسی حد تک جب آپ کبھی مسلمان ہوں اور کبھی نہ ہوں. جب آپ مسجد میں مسلمان ہیں تو اسلام ساتھ ہی ہوگا نا. دکان پہ بیٹھے ہوئے کلیم ہے نا، ہو آر یو، آئی ایم مسلم، کلیم ہے نا مسلم ہونے کا. تو اسلام گھر میں تو نہیں چھوڑ کے آیا. جہاں جہاں آپ مسلم ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، وہاں وہاں اسلام ساتھ نہیں ہوگا. بزنس کر رہے ہیں اسلام آپ کا ساتھ ہے، رشتہ داروں کے ہاں معاملات کر رہے ہیں، رشتہ داریاں کر رہے ہیں، اسلام ہے وہاں کہ نہیں ہے؟ یا وہاں آپ مسلمان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یا تو کہیں جب میں دکانداری کرتا ہوں اس وقت مسلمان نہیں ہوتا، جب میں رشتہ داری کا معاملہ کرتا ہوں اس وقت مسلمان نہیں ہوتا، جب اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہوں تب مسلمان نہیں ہوتا. تو پھر ہم سوچیں کہ وہاں اسلام ہوگا یا نہیں ہوگا. تو جب وہاں بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ میرے بھائی، تو پھر اسلام تو دیکھنا ہی پڑے گا نا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت، آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس کے بعد نیکی کیا کرو، وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی. روزے کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز کے ذریعے سے معاف ہوتے ہیں، وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. بے شمار کام ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. فرمایا اگر غلطی ہو جائے اس کے بعد نیکی کرو. اب یہ ارادتاً نیکی ہے نا کہ مجھ سے فلاں کام ہوا ہے، اس کا میں نے کفارہ ادا کرنا نیکی کر کے. میں نیکی کروں گا، صدقہ دوں گا، نماز پڑھوں گا. وہ غلطی مجھ سے ہو گئی، اب میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور وہ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے میری غلطی وہ معاف کرے گا. شعور کے ساتھ یہ نیکی کریں. تمحوھا وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو. یہ صرف عبادات ہی نہیں، اسلام میں اچھے اخلاق بھی ہیں، معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، حلال و حرام بھی ہے، حقوق و فرائض بھی ہیں. اچھے انداز میں پیش آنا ہے، انسان کو انسان سمجھنا ہے. مسلمان کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، یہ بے شمار حقوق و فرائض ہیں، ان کی پابندی ہم نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا مجيب الدعوات جب دعوتنا، ويا شافي المرضى اشف مرضانا، ويا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.